بخاری مسلم دونوں میں اور دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں حدیث ہے، حدیث متواتر ہے. سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے لیکن میں نے کھا لیا، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. یار آدم علیہ السلام کی تو غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے، اجتہادی غلطی، یا آپ اس کو گناہ تو نہیں ظاہر کہہ سکتے، لغزش کہہ لیں، تو قرآن میں معاف ہوئی ہے. لیکن جس کو اللہ کا تعارف ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تم جاؤ نوح کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں گے، کتنے تعریفی کلمات بولیں گے کہ جی آپ کے بعد اللہ نے انسانیت دوبارہ سے چلائی ہے، آپ کے یہ فضائل ہیں. وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی خطا یاد آ رہی ہے، میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی جو نبی کے شان نشان نہیں ہے، ایک بنیادی چیز ہے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اجتہادی خطاؤں کا ذکر کریں گے. تم چلے جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا. حالانکہ قرآن میں وہ غلطی، اجتہادی غلطی اسے کہتے ہیں، معاف ہو چکی ہے کیونکہ ان کا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس میں کہا کہ شیطان سے نہیں، مجھ سے کام کروا لیا. الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ایسا شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی خطائیں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے اس میں لفظ ہے ذنب، معاف کر دیے. تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی خطائیں ہم کہہ رہے ہیں، یا اسے آپ کہہ لیں خلاف اولا چیزیں معاف کر دی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر صحابہ کرام حضور کو مبارک دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی تو اللہ نے اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں ساری معاف کر دی ہیں، اور سورہ فتح میں آیت نازل ہو چکی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلی اور پچھلے ذنب، اب اس کا ترجمہ ہم گناہ نہیں کرتے، نبی کے کیس میں تو ظاہر ہے اجتہادی خطا یا خلاف اولا کا ہوگا. اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے غلام محسود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں کے شیخ الحدیث، بہت بڑے آپ حدیث کی فیلڈ میں امام گزرے ہیں حال ہی میں. انہوں نے تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تھا تاکہ اللہ تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کی خطائیں معاف کرے، یعنی وہ ترجمہ بنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار خدا کے لیے حضور کی فضیلت آپ چھین رہے ہیں. صحابہ تو یہ آیت پڑھ کے حضور کو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ عبادت نہ کیا کریں، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف ہو چکی ہیں. صحابہ بھی وہی مطلب لیتے تھے جو ہے اس کے اندر، اور حضور کو فضیلت کے طور پہ کہتے تھے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام پہ جب یہ سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی تو آپ اتنے خوش ہوئے اور آپ گنگنا کر یہ آیات پڑھ رہے تھے طرز کے اندر. اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے حضور اتنے خوش ہوئے کہ آج مجھ پہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہ مجھے اللہ نے گارنٹی دے دی ہے. ایک ہی بندہ ہے جس کو گارنٹی دی ہے، قیامت کے دن کا امن ایک شخص کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں پہ ہر شخص آپ کی حمد کر رہا ہوگا. یہ مقام محمود ملا ہوا ہے. تو صحابہ اکرام تو حضور کو یہ آیات پیش کر کے ان کی فضیلت بیان کرتے تھے، آپ وہ فضیلت چھیننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر گرفت کی، اور جب گرفت کی تو پھر اتنی موٹی کتاب غلام محسود سعیدی صاحب کے خلاف آ گئی. یعنی سمجھ لیں 295C اتنی موٹی ہو کے سامنے آ گئی کہ اس نے تو گستاخی کر دی ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتہ یہ گستاخی پھر صحابہ تک جائے گی جو اس آیت کو کوٹ کر کے حضور کہتے تھے آپ عبادت نہ کریں. کیوں آپ اپنے پاؤں پہ ورم ڈالتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.
اور جب وہ حضور کو کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آپ پہ تو آیات نازل ہوئی ہیں، آپ کو تو اب ضرورت ہی کوئی نہیں. تو صحابہ بھی یہی مطلب لیتے تھے، یہاں پہ اس کو گستاخی بنا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو اس طرح کی چیزیں لغزش یا اجتہادی خطا، وہ آپ کی شفقت کی وجہ سے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں قرآن میں، جو آپ ایک نمائندہ مثال کے طور پہ. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 سے 71، جس سے یہ بات شروع ہوئی تھی. غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے، تو اس میں کتنے سخت الفاظ نازل ہوئے کہ تم لوگوں نے دنیا کا مال لے کر غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. حالانکہ ابھی تو پوری لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، فتنہ ختم نہیں ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو عذاب دیتے اس بات کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ اب چونکہ لے لیا فدیہ، اب یہ تمہارے لیے حلال ہے، اسے کھاؤ. اب وہ آیت کیا نازل ہوئی بھی تھی؟ اچھا، یہ عتاب کیوں ہوا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ دین جب تک اللہ کا نہیں ہو جاتا ٹوٹلی عرب کی سرزمین میں، اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے. قتال کرتے رہو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے خاص ہو جائے. تو اس کے تحت تو غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان کا قتل ہونا بنتا تھا، اور حضرت عمر کا یہی مشورہ تھا. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. حضرت عمر کہتے ہیں ان میں سے ایک غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ ہے. اور حضور علیہ السلام کی شفقت کا پہلو تھا. آپ نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا، وہ بھی نرم دل تھے. ان کا یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے بھی اس رائے کو پسند کیا، حالانکہ آپ کو بھی پتا تھا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جائیں گے، یہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے آ کے چڑھ دوڑیں گے ہم پہ، ان کو قتل کریں، فتنہ ختم کریں. نبی علیہ السلام نے اجتہاد کس بنیاد پہ کیا؟ وہ سورہ محمد کی آیت نازل ہوئی تھی 4 نمبر، بہت پہلے، بلکہ مدینہ جاتے ہی جو شروع میں سورت نازل ہوئی ہے سورہ قتال، سورہ محمد ہے، جس میں قتال کا مسلمانوں کو اذن عام دے دیا گیا. اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کا کافروں سے مڑ بھیڑ ہو پھر تمہاری مرضی ہے، قیدیوں کو چاہے تو فدیہ لے کے چھوڑ دو، چاہے قتل کرو. اچھا، نبی علیہ السلام اس آیت سے اجتہاد کر رہے تھے، حالانکہ اس آیت کے بعد 193 آیت نازل ہو چکی تھی کہ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا نا ان کو قتل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے اس آیت کا سہارا لیا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپشن دیا ہوا نا. پھر اللہ نے بھی اس اجتہاد کو مان لیا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے. بفرض محال بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی منشا وہی تھی جو حضرت عمر کا مشورہ تھا، اور یقیناً نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا. لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو انبیاء اویل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اندر شفقت پائی جاتی ہے. لیکن چونکہ الٹیمیٹلی یہ اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم اسے اجتہادی خطا کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اجتہادی خطا کے طور پہ لیا کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم یہ نہ ایکسیپٹ کرتے. اس کا والا اس لیے دیا کہ اس میں وہ پہلو موجود تھا، اگرچہ منشا والا پہلو یہی تھا، لیکن بینیفٹ دے دیا. دوسری مثال منافقین کا جنازہ پڑھانے والا جو ایشو تھا عبداللہ ابن ابی کا. سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں نا، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں. یہ آیت نازل ہو چکی ہوئی تھی. اسی دوران عبداللہ بن ابی مر گیا. غزوہ تبوک کے بعد جب منافقین کھل کے سامنے آ چکے، نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے جو حذیفہ بن یمان کو بتائے، اور آپ علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل تھا. رومن امپائر آپ سے بھاگ چکی ہوئی تھی، مسجد درار بھی آپ نے توڑوا دی ہوئی تھی، اپنے پاور کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے نا وہ صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس نے آ کے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ ظاہراً تو کلمہ ہی پڑھتا ہے نا، تو اس کے کلمے کا ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام نے ریگارڈ کیا. حالانکہ کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیا جائے. آپ فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. تو سیدنا
عبداللہ جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، اس نے ریکویسٹ کی تو آپ نے اپنا کرتا دیا. مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل سے احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے. اور قبر میں اتارا، لعاب دہن مبارک منہ میں ٹپکایا. اسی دوران جب نبی علیہ السلام جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو سیدنا عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جنازہ پڑھانے سے. یار جو بات حضرت عمر کو سمجھ آ رہی تھی رسول اللہ کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ نعوذ باللہ. سوچنے والی بات ہے، یقیناً سمجھ تھی، لیکن وہی بات جو شفقت والا عنصر جو آپ کے اندر تھا نا وہ ڈومیننٹ تھا. آپ کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں، بخاری و مسلم میں دونوں میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے. حضرت عمر اللہ کی منشا کو سمجھ چکے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے وہی پھر اجتہاد کیا اپنی شفقت والا. اور یہ ظاہر ہے یہ زیادہ انٹیلیجنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک پہلو ڈھونڈ لیں، پازیٹیو اینگل. آپ فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اے نبی چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی کریں گے میں قبول نہیں کروں گا. حالانکہ اس جملے کی جو سختی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین سے کس طرح اعلان برات کیے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے سیدنا عمر جو رزلٹ نکال رہے تھے وہ بالکل ٹھیک نکال رہے تھے کہ جب، اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، حالانکہ وہ قرآن کی ترتیب میں بعد میں آتی ہیں. وہ 113 نمبر کہ کسی مومن، کسی نبی اور مومن کے لیے شایع نہیں ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے، خواہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو کہ وہ کفر پہ مرا ہے، کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت. وہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. تو حضرت عمر بالکل صحیح رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ بھئی ایک نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ ایک منافق کے لیے دعا کرے جبکہ اس کی منافقت کھل بھی چکی ہے. نبی علیہ السلام نے پلی لی دوسری والی آیت سے، جس طرح وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے پلی لے لی تھی سورہ محمد کی آیت سے، یہاں پہ آپ علیہ السلام نے سورہ توبہ کی دوسری آیت سے لی کہ اے نبی تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، 70 دفعہ بھی کرو تو ہم نہیں معاف کریں گے. دونوں طرف آپشن موجود تھا. حالانکہ اس آیت کو دیکھا جاتا جس میں کہا گیا کسی مومن کے اور نبی کے شان نہیں یہ کرے، تو یقین حضرت عمر نے جو رزلٹ نکالا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے منع کیا، وہ بالکل صحیح کہا تھا. وہ اس آیت کے تحت سمجھ رہے تھے کہ منع ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 70 سے زیادہ دفعہ کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں وہ بھی کروں. حالانکہ آپ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ 70 کا عدد محاورتاً بولا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ 71 دفعہ کرنے سے ہو جائے گی. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ تھی. لیکن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس سے بھی بڑھ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ علیہ السلام کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا نا بہت ڈومیننٹ تھا. تو آپ نے پلی لے لی اس کی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کرو یا نہ کرو، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ نبی اور اہل ایمان کی شان پلس اللہ تعالیٰ کا غصہ جتنا منافقین پہ ہے، سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہوئی ہے جی، مستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند سے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا سورہ توبہ تو ننگی تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کے پہلے بسم اللہ کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اس لیے بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی ہے. تو یہ سورہ توبہ کی ساری آیات ہیں. خیر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کرتا پہنا دیا، لعاب دہن ڈالا. کتنی شفقت ہے. اس کا الٹیمیٹلی یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے نرم گوش آیا، اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو، یا جو ڈاواں ڈول تھے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے حضور کی شفقت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے دفنا کے، تو پھر قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. بالکل کرٹیکلی صرف جنازہ نہیں، قبر تک بھی نہیں جانا. تو وہ یعنی وہ نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مزید اظہار فرمایا کہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے. مجھے بتائیں جب حضرت عمر روک رہے تھے نبی علیہ السلام کو، اس ٹائم وہی بھی تو آ سکتی تھی، این اس موقع پہ رسول اللہ کو روکا جا سکتا تھا. یہ پاسبل تھا، اللہ کے لیے وہی بھیجنا کو مسئلہ تھا.
تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہشات کا بھی بعض اوقات خیال رکھتا ہے، یہ ایک شفقت اور محبت کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے بعد میں ورنہ حضرت عمر جو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اللہ نے روکا ہے، تو نبی علیہ السلام ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم نے کس آیت سے غلط رزلٹ نکالے، مجھے کوئی نہیں روکا. نبی علیہ السلام نے اس کو ویل لیفٹ کیا، فرمایا نہیں مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، کرو یا نہ کرو. آگے حضرت عمر نے بھی بحث نہیں کی، ان کے بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ بحث نہ کرتے، ورنہ اگر وہ اس طرح آیات لے کے بیٹھ جاتے تو معاذ اللہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیتے. ویسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعد میں جب یہ ممانعت نازل ہوئی تو میں پوری زندگی یہ سوچتا تھا یار میں نے حضور پہ اتنی دلیری کی کہ میں آپ کو آگے روکنے کے لیے آ گیا، اللہ کے رسول مجھ سے بہتر جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جب اجتہادی خطا کا لفظ یا لغزش کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ وہ انٹینشنلی کوئی نبی نے کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے نعوذ باللہ، بلکہ کہ دو چیزوں میں سے جو زیادہ بہتر چیز تھی نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا، اسی لیے خلاف اولا کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے.